ابی القاسم محمد صلی اللہ الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين ولا سيما وارث العزاء وبقية الله إمام زماننا هذا عجل الله تعالى فرجك واللهم لعن قتلة الحسين وآله وأصحابه واللهم لعن الذين شايعت وبايعت وتابعت على قتله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن الحكيم وبشر الذين الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا دل تو یہ چاہتا ہے ایک میزبان عزا ہونے کے ناطے میں آپ میں سے ایک ایک کا فردن شکریہ ادا کروں کہ تم نے 10 دنوں میں آ کر ان کو رویا جن پہ رونے والا کو جن کے بچوں کو رونے نہیں دیا تھا تم نے ان کی نیابت میں گریہ کیا اور اس سال ایک اور مصیبت کا اندازہ ہوا سوشل نیٹ ورک اور فونز کے ہر میسیج باکس میرا ہر میل باکس بھرا پڑا ہے لوگوں سے جو ریکویسٹ کر رہے ہیں جو چاہتے ہیں کہ مولانا ایک مجلس میں کسی طرح رسائی مل جائے ان سب کی نیابت میں گریہ گری جب کوئی زیارت کربلا پہ جاتا ہے تو کہتے ہیں نا ہماری طرف سے نائب الزیارہ رہنا آج آپ ان لوگوں کی طرف سے نائب العزا رہیے گا لیکن میں آپ کا کیا شکریہ ادا کروں شکریہ تو وہ ادا کرے جس نے چکی پیس کے حسین کو شکریہ تو وہ محمد ادا کرے جو آغوش میں لے کر حسین کو زبان چساتا آپ کا شکریہ وہ بہن ادا کرے کہ جس کو یہ درد رہ گیا کہ مجھے اس پہ رونے نہ دیا عظم اللہ اجورکم وأجورنا بمصابنا الحسين عليه السلام
اللہم اجعلنا ما ولی بطلب سارے الحسین. بس کچھ واقعات سن لیں اس دن کے. وہ قیامت کا دن، اور پھر اگر ہمت رہی تو شاید مصائب کی کوئی روایت پڑھ سکوں. کیونکہ روز عاشور بہت سارے لوگوں کو آج بھی خدا بفیض حسین توفیق دے دیتا ہے کہ وہ کوئی مجلس سن لیں، کوئی ذکر دیکھ لیں، خصوصاً ان کے لیے. تو عزیزان، ہوا یہ کہ روز عاشور سن 61 ہجری میں رسول کا نواسا، جسے اہل عراق نے خط لکھ لکھ کر مہمان بلایا تھا نصرت کے وعدے کر کے، وہ 2 محرم کو کربلا پہنچ گیا تھا. کربلا کو اس وقت تک کوئی نہیں جانتا تھا. 10 محرم کو عاشور کے دن کے بعد سے دنیا کربلا کو جاننے لگی. اور جیسے روایات میں ملا فبکت علیہ الارض والسماوات، کہ جس پر زمین و آسمان نے خون گریا کیا. جو لوگ سوال کرتے ہیں کہ اب کیوں گریا کر رہے ہو، صرف ان کے لیے کیونکہ اب تک ہمیں وارث ازاں نے گلے لگا کر ہمارا پرسہ قبول نہیں کیا. کیونکہ اب تک اس کے خون کا بدلہ باقی ہے. یہ روز عاشور 61 ہجری کا. حسین کا ایک بیٹا ہے جس کا نام علی اکبر ہے. بس میں واقعات پڑھوں گا، باقی سب تفصیل آپ کے ذہن میں ہے. کہتے ہیں کہ اس کی اذان سے آج کے دن کا آغاز ہوا. جب اس نے کہا نا اللہ اکبر، تو اس دن کے بعد سے اللہ اکبر آج تک باقی ہے. وہ اکبر کی آخری اذان تھی. جنگ کا آغاز عمر سعد ابن ابی وقاص کی جانب سے تیر چلا کر ہوا، اور یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ گواہ رہنا، میں پہلا تیر چلا رہا. مجھے بتاؤ یہ کیسا اجر رسالت ہے. اگر رسول اہل بیت سے محبت کا حکم نہ بھی دیتے تو بھی اتنا ظلم ممکن نہ تھا. ظہر کا وقت ہوا، نماز کے لیے صفیں بننا شروع ہوئیں. کہ مولا اس وقت گروہ میں نماز پڑھیں گے، ایک گروہ جا کر لڑے گا، ایک نماز پڑھے گا. اس وقت نماز قائم کی گئی اور 28 سے 30 صحابہ اسی وقت شہید ہو گئے. اب حسین اپنے بچے کچے لشکر کو جمع کر رہے ہیں. 2 پہر ہمیں 10 دن لگے ہیں کربلا میں ہونے والے مصائب کا کچھ حصہ بیان کرنے میں. کہ سب 2 پہر میں گزرا ہے فاطمہ کے لال پر. لوگ کہا کرتے تھے سید سجاد سے مولا اتنا گریا کیوں کرتے. مولا کہتے تھے حضرت یعقوب کا ایک یوسف گم ہوا تھا، انہیں معلوم تھا زندہ ہے، انہوں نے رو رو کر بینائی کھو دی. میرے 18 یوسف کربلا میں چلے گئے. میرا باپ آخری وقت میں جب مجھ سے
سے ملنے آیا، سر تپا حسین خون غرق، سید سجاد کو گلے سے لگایا، اسرار امامت منتقل کیے، بیٹا سجاد ہوش میں آؤ، بیٹا سجاد ہوش میں آؤ، ہم آخری ملاقات کے لیے آئے ہیں۔ سید سجاد نے آنکھیں کھولی، کہا بابا آپ کے چہرے پر یہ خون کیسا ہے؟ حسین کیسے بتائے کہ خدا معلوم ہو سکتا ہے کسی حصے پہ جون کا خون ہو، کہیں علی اکبر کا خون، کہیں علی اصغر کا خون ہو۔ بابا عباس کہاں ہے؟ اور محمد و قاسم کہاں ہے؟ بابا آپ اس حالت میں کہا سجاد اب کوئی نہیں رہا، اب کوئی نہیں رہا، ہم تم سے خدا حافظی چاہتے۔ مولا سجاد یہاں سے نکلے ہیں، مولا آپ تمام حاضرین و بانیان کو جو آپ میں بیمار ہیں انہیں بے تصدق حسین شفا دے، سید سجاد کے صدقے شفا دے۔ ایک مرتبہ اس وقت پھر سجاد پہ غش آ گیا۔ جملہ علماء خطبہ عزاداران جو ہم سے بچھڑ گئے انہیں شہداء کربلا کے ساتھ خدا محشور فرمائے۔ میں آج خاص طور پہ یہ دعائیں اس لیے کر رہا ہوں کہ کہہ رہے ہیں لوگ مسلسل کہ حالت گریہ میں دعا کریں، اور خصوصاً علامہ طالب جوہری صاحب کو خدا محشور فرمائے اہل بیت کے ساتھ۔ اب یہ روایت بے روایت جوہری سن لیجئے کہ بس سید سجاد سے رخصت کے بعد امام حسین خیموں کی طرف آئے اور ایک مرتبہ آواز دی اماں فضا، فضا دروازے پہ آئی، کہا اماں صندوق سے میرا وہ پرانا کرتا لا تھا۔ جوہری صاحب پڑھا کرتے تھے کہ فضا جس وقت کرتا لے کر آئی ہے اپنی چادر میں چھپا کر لا رہی ہے، کہیں زینب دیکھ نہ رہی۔ در خیمہ پہ پہنچی اور زینب نے دیکھا کہ فضا کو چھپا رہی ہے۔ کہ فضا کیا چھپا رہی ہو ہم سے؟ کبھی بھی کچھ نہیں، مولا کی امانت انہیں دے رہی ہوں۔ کہ ایسی کون سی امانت ہے فضا کہ آپ کو نہیں دکھانا چاہتے؟ ایک جملہ علامہ پڑھا کرتے تھے کہ بی بی نے کہا فضا تمہیں حق زہرا کی قسم، اللہ اکبر، کس وقت پہ زہرا کا نام آیا؟ فضا نے کرتا دکھا دیا، کہا ماں فضا یہ کرتا جب ماں سیا کرتی تھی اور روتی جاتی تھی مجھے بتاتی رہتی تھی کہ یہ کس دن حسین پہنے گا، اب میں خود اپنے بھائی کو تیار کروں گی، لا کے کرتا حسین کو پہنایا ہے۔ حسین نے خدا حافظی کرتے ہوئے ایک مرتبہ کہا زینب بڑی ہمت دکھائی ہے، کہ بھیا حسین میری ماں نے یہ وصیت کی تھی کہ آپ کو یہ کرتا جب پہ تو بس آخری دفعہ حسرت سے آپ کو دیکھ لوں۔ مولا فرماتے اب ایسا ہے تو مجھے بھی بابا کی ایک وصیت آ گئی یاد، بہن زینب ذرا شانوں سے چادر ہٹا، ذرا شانوں سے چادر ہٹانا، اور یہ کہہ کے شانوں کا بوسہ لیا کہ بھیا معلوم ہے جب عباس رخصت ہوئے تھے مجھے یقین آ گیا تھا اب ان میں رسد بنے گی۔ اجر و کمال، اجر و کمال، مجھے یقین آ گیا تھا اب ان بازوؤں میں رسم بنے گی کہ اچھا اب ایک وصیت بابا نے ہمیں بھی کی تھی اب وہ بھی پوری کرنے دو، بھیا ذرا نزدیک آؤ تمہاری گردن کا بوسہ لینا ہے۔ بابا بتا کر گئے تھے کہ میرے حسین کی گردن پر خود خنجر جب چلے گا اس کائنات میں کوئی وہ منظر نہ دے
اتنا گریا، اتنی بات، ایک روایت جو آج تک میں نہیں پڑھ پایا، سن نہیں پاتا جو روایت مولا ہمت نے سماعت فرمائی، امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے بابا کو وقد قتلا جدی وقد ذبح جدی انما ذبح جدی کما یذبح الکبش۔ بس یہی موقع ہے، خدا جانے اگلے برس ہمیں یہ نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، نہیں معلوم بی بی نے کیا سوچ کے ہمیں منتخب کیا آج اس پرصداری کے لیے۔ زمانے جاہلیت میں کیونکہ جاہلانہ رسمیں تھیں، کچھ لوگ مل کر آپس میں، کبش کہتے ہیں بھیڑ کو، جنگلی بکری کو، جس کو یہاں بلی کہا جاتا ہے، 4-5 لوگ مل کے اس کی پرورش کرتے تھے سال تک۔ امام رضا کی روایت ہے، سخت ترین روایات مقتل میں اس کو کہا جاتا ہے کبش۔ اور جب وہ اچھا خاصا فربا ہو جاتا تھا، کیونکہ زمانے جاہلیت کی بات ہے، تو اسے لے کر آیا کرتے تھے اور چاروں طرف سے اس کو گھیر کر اور پھر اس کے بعد اس کو مارا کرتے تھے۔ بس اب یہاں سے حسین نے رخصت چاہی، زینب نے آخری وقت میں حسین کو پریشان دیکھا۔ جب حسین نے ایک مرتبہ نظر دوڑائی، زینب مزاج امامت سمجھتی ہے کہ بھیا زینب تمہیں سوار کرے گی، حسین کو ذوالجناح پر سوار کرایا ہے، حسین چلنا چاہتے ہیں، مولا آپ کی اولادوں کو زندہ و سالم رکھے۔ بیٹیوں والے سنیں، حسین گھوڑا بڑھانا چاہتے ہیں، ذوالجناح پڑھنے کا نام نہیں لیتا۔ حسین نے کہا اے وفادار گھوڑے، بس یہ آخری زحمت ہے، میں آخری سوار ہوں، اس کے بعد کوئی نہیں جو تجھے زحمت دے سکے۔ بس اس آخری وقت میں جب یہ ذوالجناح آگے نہ بڑھا اور گردن چکائی، حسین نے دیکھا سکینہ گھوڑے کے صبح سے لپٹی ہے۔ حسین زین سے اتر آئے، سکینہ ابھی ہم تم سے خدا حافظ کر کے کہا بابا ایک مرتبہ اور سینے پر لٹا لیجئے۔ حسین گرم ریت کربلا پہ لیٹ گئے، بچی سینے پر لیٹی ہے، حسین لوری سنا رہے ہیں، بیٹا سکینہ اب ماں کے پاس رہا کرو، بیٹا سکینہ اب جہاں جگہ مل جائے سو جایا کرو، بیٹا سکینہ اب شاید باپ کا سینہ نصیب۔ اور اس موقع پر وہ کلام نظم کیا کہ نیند آئے گی جب آپ کی گو پاؤں گی بابا، ارے میں رات کو مقتل میں چلیا۔ اجرکم اللہ، خدا جانے حسین نے کیا سنایا، سکینہ سن گئی۔ حسین نے زینب کو دیا، بہن اسے لے چلو۔ حسین چلنا شروع ہوئے ہیں، رخصت آخر حسین، رخصت آخر حسین۔ دیکھیں اس مقتل کے بارے میں کہتے ہیں سننا مشکل ہے، پڑھنا مشکل ہے، لیکن امام فرماتے ہیں کہ جس نے میرے دادا کا مقتل بیان کیا، یہ مقتل بیان کیا جو شہادت ہے، ہم اس کی شفاعت کے ذمہ دار ہیں، اس لیے کہ وہ ظلم بھی لوگ بیان نہ کر سکے جو حسین سہ رہا تھا۔ بس عزیزو یہ آخری موقع پر حسین چلنا شروع ہوئے ہیں، یا زینب یا کلثوم یا فروا یا رقیہ علیکم منی سلام۔ تم سب کو میرا سلام ہو،
تم سب کو میرا سلام ہو۔ یہ کہہ کر حسین نے گھوڑے کو ایڑ لگائی ہے، میدان کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ یہ احساس ہوا کہ پیچھے کوئی آ رہا ہے، ایک مرتبہ پلٹ کر دیکھا، زینب! ایک مرتبہ پلٹ کر دیکھا، زینب بھائی کے پیچھے پیچھے چلتی آ رہی ہے۔ حسین ایک مرتبہ گھوڑے سے اترے، کہا بہن ابھی خداحافظی کی ہے۔ وہ منظر یاد آ گیا جب علی اکبر چلے تھے اور حسین گھوڑے کے پیچھے۔ اس موقع پر بی بی زینب کا یہ جملہ جو بی بی کہتی ہے، یبنا زہرا مہلا مہلا، اے زہرا کے بیٹے ذرا ہر یہ چل۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ یہ آخری وقت حسین کا، حسین نے نصیحت کی ہے، امام امت ہے، آخری وقت میں نصیحت کر رہے ہیں، اگر اب بھی تم میرے خون سے باز آ جاؤ تمہیں حلال محمد سکھاؤں گا، تمہیں حرام محمد بتاؤں گا، تمہیں تعلیم قرآن دوں گا۔ جیسے ہی یہ سنا عمر سعد نے کہا اس کی بات نہ سننا، اور تیزے آنا شروع ہوئے۔ علی کا شیر لڑتا جاتا ہے، کہتا جاتا ہے اب پیاسے کی جنگ دیکھو، اللہ اکبر، اب پیاسے کی جنگ دیکھو، اب تم غریب کی جنگ دیکھو۔ ارے تم نے میرے اکبر کو مارا، تم نے میرے قاسم کو پامال کیا، خدا تم نے ان خونوں کا بدلہ لے۔ حسین کہتے جاتے ہیں، روتے جاتے ہیں، جنگ کرتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ صدا آتی ہے بس حسین یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ۔ آخری مرحلے پر تلوار کو میان میں رکھا، زینے فرس پر بیٹھ کر ایک مرتبہ آسمان کا رخ کیا، پروردگار گواہ رہنا۔ اجرکم اللہ، بس آخری جملے، اجرکم اللہ، بس تلوار کا میان میں رکھنا تھا۔ اب وہ روایت جو امام رضا کہتے ہیں انما ذبح جدی کما یذبح الکبش، جیسے درمیان میں وہ جس کے ہاتھ میں جو ہتھیار آتا تھا اسے کی طرف پیٹ دیسا۔ جو ہتھیار جس کے پاس تھا وہ حسین کی طرف پھینکتا تھا، اور جس کو کچھ نہ ملتا وہ پتھر اٹھا کے مارتا تھا۔ ایک پتھر حسین کی پیشانی پہ لگا، فرزند زہرا گھوڑے کے ذریعے پر آ گیا، یہ کہتا ہوا اجرکم اللہ۔ مصیبت نہیں ختم ہوئی حسین کی، زینب دلہ زینبیہ سے یہ منظر دیکھ رہی ہے۔ مولا ہمیں زیارت کربلا نصیب فرمائے۔ جب دلہ زینبیہ پر پہنچے وہاں کھڑے ہو کر ایک مرتبہ دیکھیے گا قتلگاہ کی جانب کیسے بہن نے دیکھا، اور زینب کہتی ہے میں نے دیکھا شمر آیا تھا میرے بھائی کی جانب، ایک ہاتھ سے حسین کے بالوں کو پکڑ اور پھر خنجر سے پشت گردن پر ضربے لگانا شروع کی۔ میں منظر نہ دیکھ سکی، میں خشخا کر گر
یا حسین